میرا ایک دوست ہے عبداللہ. ایک دفعہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ علم اور ایکسپیرینس میں کیا فرق ہے. تو یعنی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس میں کیا فرق ہے. تو عبداللہ نے مجھے کہا کہ ایجوکیشن میں نے یہ پڑھا کہ دنیا گول ہے، اور ایکسپیرینس میں مجھے یہ بتایا کہ ساری دنیا سالی مطلبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمود نیازی ہوں اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ناظرین کو اپنے ملک، اپنی اشرافیہ، اپنی بدماشیہ کے نام ایک شعر سنانا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اور وہ شعر یہ ہے کہ نوٹ ابال کے لے آواں، نوٹ ابال کے لے آواں، تیری دولت بھوکے نہ. یعنی ان کی جو بھوک ہے وہ دولت ہے، لہذا ان کو نوٹ ابال کے جو ہے وہ دینے چاہیے. لیکن یہ لائٹر جو ہے وہ نوٹ تھا. اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، اور پہلے وہی درخواست کہ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، میسج کو پھیلائیں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ زور لگایا جا رہا ہے، تو میں جو ہے وہ ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت یقین کریں کم ہو سکتی ہے. کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ پورا جو ملک ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. یعنی جو آئین کہتا ہے اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ملک کو چلانا شروع کر دیں، عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. بنو مخزوم کی فاطمہ ہو یا بنی ہاشم کی فاطمہ ہو، کوئی ہولی کو نہ ہو، کوئی مقدس گو نہ ہو، یعنی گائے نہ ہو، تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے. جتنے بھی کرپٹ ہیں، جن کو NRO 1 دیا گیا، جن کو NRO 2 دیا گیا، اگر ان لوگوں کے کیس بحال کر دیے جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے. اگر عمران خان پر اور ان کے جو ورکرز ہیں ان پر تمام جھوٹے اور سیاسی کیسز ختم کر دیے جائیں، ملک میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیا جائے، تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے. میں نے ایک دو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ سر آئزک نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت ہے، دی تھرڈ لا آف موشن، دیٹ ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن بٹ ان ڈفرنٹ ڈائریکشن. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے لیکن وہ سمت میں مخالف ہوتا ہے. یہ جو کچھ آپ کرتے رہیں اس کا رد عمل آئے گا اور زیادہ تیزی سے آئے گا. جتنے زور سے آپ ماریں گے دیوار پر گیند کو، گیند اتنی سپیڈ سے واپس آئے گا. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ 10 لاکھ والا جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کو آپ لوگ 20 لاکھ کا کر دیں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے کہ ملک 6% پہ گروتھ کر رہا تھا، آپ 7% کر دیں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے، $22 ارب ریزرو میں تھے، آپ $30 ارب کر دیں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے، اس نے 10 لنگر خانے کھولے تھے، آپ 20 کھول دیں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے، اس نے اگر 15 پناہ گاہیں بنائی تھیں آپ 50 بنا دیں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے کہ جتنا KPK اور پورے ملک میں اس نے سیاحت کا کریز پیدا کر دیا آپ اسے ڈبل کر دیں. آپ سوات کو، معلم جبہ کو، کالام کو، اپر دیر کو آباد کر دیں. عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اس سے مقبولیت کم نہیں ہوگی، اس سے مقبولیت بڑھے گی. کسی دور میں بات سنتے تھے
60%, फिर 70%, फिर 80%, फिर 85%। अब अमेरिकन कहते हैं कि 90% जो है वो मकबूलियत है, अमेरिका का सर्वे कहता है। तो आगे आप सियाने बयाने बंदे हैं, आप खुद अंदाजा कर लें नवाज शरीफ इलेक्शन कैसे जीतेगा, पीटीआई की क्या हालत है। और नवाज शरीफ सवाल करते हैं ना, आप लोग बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, नौजवान साथी, कि नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन कैसे जीतेगा। तो मैं आज आपको फार्मूला बताता हूं। पहले बताता हूं कि पीटीआई की क्या हालत है, वो सुन लें। शवाबनामा कुदरतुल्लाह शवाब सफ़ा नंबर 475, पीटीआई की हालत। एक मुजारे की बीवी, 4 बच्चों, 2 बैलों, चंद बर्तनों और कुछ कपड़ों का असासा समेटे सड़क पर खाना बदोशों की तरफ बैठी थी। उसके खावंद ने जिम्मेदार की मर्जी के मुताबिक अपना वोट डालने से इनकार कर दिया था। इस जुर्म की सजा में उसे खड़े खड़े जमीन से बेदखल कर दिया गया, मकान छिन गया। जिम्मेदार के गुमाश्ते मुजारे को पकड़कर थाने ले गए। थानेदार ने चोरी के इल्जाम में उसका पर्चा काटा 9 मई। और बीवी बच्चे अपने 2 बैलों समेत सड़क के किनारे बैठकर जमहूरियत की बरकतों का फैज पाने लगे। ये हैं पीटीआई के कारकुन। अब नवाज शरीफ किस तरह इलेक्शन जीतेगा। ये सफ़ा नंबर है 476। एक दूर दराज कस्बे में एक मौलवी साहब थे, पाकीज़ा सूरत, पाकीज़ा सीरत, इल्म फजल से बैरामंद, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, ज़ईफ़ी में भी जवानों से ज्यादा हिम्मत और अज़म के मालिक। उन्होंने एक दारुल उलूम और एक हाई स्कूल भी कायम कर रखा था। बच्चों से कोई फीस न ली जाती थी, किताबें भी स्कूल की तरफ से मुफ्त तकसीम होती थी। उस इलाके की बेशतर आबादी मौलवी साहब के खलूस की कायल और उनकी बुजुर्गी की अकीदतमंद थी। गरीब से गरीब किसान भी फसल आने पर हस्ब तौफीक गंदम या कपास या चावल मौलवी साहब के बैतुल माल में डाल आता था, जिससे स्कूल भी चलता था, दारुल उलूम भी, और यूं भी कई तरह से गरीब गुरबा की इमदाद होती रहती थी। इस तजर्बे की कामयाबी ने हिम्मत बढ़ाई और मौलवी साहब को शौक हुआ कि स्कूल को वसअत देकर कॉलेज बना दिया जाए, और अगर कॉलेज भी चल निकले तो इस बुनियाद पर एक मुकम्मल इस्लामी यूनिवर्सिटी की दाग बेल डाल दी जाए। मंसूबा बहुत बुलंद बाला था और इसको मुकम्मल करने के लिए जो शौक था वो रफ्ता रफ्ता जुनून में बदलने लगा। मौलवी साहब के बहुत से अकीदतमंद जिंदगी का गर्म सर्द देखे हुए थे। उन्होंने राय दी कि ऐसे आलीशान मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि मौलवी साहब सूबाई असम्बली में मेंबर बनकर जाएं। नवाज शरीफ इलेक्शन कैसे जीतेगा, ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बनकर जाएं और वहाँ अपने तालीमी अज़ाइम के हक में आवाज़ उठाएं। मौलवी साहब गोशा नशीन बुजुर्ग थे, सियासी रेशा दवानियों से अलग थलग, इक़्तिदार की हवस से बेनियाज, लेकिन अपने तालीमी मंसूबों की तड़प में वो चारों नाचार सियासत के मैदान में उतर ही आए और अगले इलेक्शन में किसी सियासी पार्टी से नाता जोड़े बगैर एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो गए। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो सब सियासी जमातों के साथ मुसावी सलूक रवा रखें ताकि उनके तालीमी प्रोग्राम को उन सब की हमायत यकसा तौर पर हासिल हो सके। अपने इलाके में दूर दूर तक मौलवी का डंका बज रहा था। लोगों ने जोक दर जोक उनके नाम वोट डाले, यहां तक कि सूबे में जिस जगह सबसे ज्यादा औरतों ने वोट डाले वो मौलवी साहब ही का हलका था। बहुत सी औरतों ने हुस्न अकीदत के जोश में फतवा सादिर कर दिया था कि जो मर्द मौलवी साहब को वोट न देगा उसका निकाह अपनी बीवी से खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के रोज गांव गांव की औरतें टोलियां बनाकर निकली और हमदो सना के गीत और नातें गाती मौलवी साहब के डब्बे में अपने वोटों के अलावा जोश अकीदत में चांदी के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे जेवर, नकदी नोट, रेशम के धागे भी डाल आईं। सियासत की बासी कड़ाई में खिदमत और खुलूस का ये उबाल एक नया अजूबा था।
اب غور کرنا ہے۔ شام کو جب ووٹوں کے بکسے مسلح کانسٹیبلوں کی حفاظت میں ڈی سی آفس پہنچے تو راتوں رات سیاست کا جھرلو گردش میں آیا، اور صبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب تو اپنے حجرے میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور ان کا وہ حریف جو جیل کاٹ چکا تھا، جو اغوا برائے تاوان کر چکا تھا، بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گیا، جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کی اس موروثی نشست کا جانشین بنا بیٹھا تھا، جس کے سر پر سرکار کی خوشنودی کا سایہ اور ہاتھ میں ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا، اور جس کے گھر 3 منکوہ بیویوں کے علاوہ بہت سے کتے اور کئی دوسری طرح کے لوازمات بھی موجود تھے۔ نواز شریف اس طرح الیکشن جیتے گا۔ سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ سوال پوچھ رہے ہیں نا عمران خان اتنا مقبول ہے تو نواز شریف کس طرح الیکشن جیتے گا؟ یہ میں نے آپ کو شہاب نامہ میں سے اقتباس پڑھ کے سنایا کہ نواز شریف کس طرح الیکشن جیتے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ جی طوائفوں سے یہ دیا بجھایا نہ جائے گا۔ ایک اور طوائف منظر عام پہ آئی ہے، اور حاجرہ خان اس کا نام ہے۔ 2010 میں اس نے کتاب لکھی امریکہ میں کیونکہ ایسے الزامات چھاپے نہیں جاتے جن کا ثبوت نہ ہو، 210 میں۔ اور پھر وہ خود کہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اب یکدم پیسے آئے۔ میریٹ میں بڑی محفل ہوئی، اس میں بڑے بڑے صحافی گئے، اور میری یہ خواہش تھی کہ کاش یہ صحافی اپنی بیٹیاں بھی لے کے جاتے، اپنی بیویاں بھی لے کے جاتے، اور ان کو کہتے کہ یہ تمہاری آئیڈیل ہے، اس کو آئندہ سے آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ یہ جو غلاظت بک رہی ہے، یہ عورت، اس کو ڈراموں میں کام والی ماسیوں کا، پھوپھی کا، خالہ کا، مامی کا، یہ 3 سے 4 منٹ کا کردار ملتا تھا، اور جس پہ بھونک رہی تھی اس کے لیے ایک دور میں زینت امان ہندوستان کی شہریت چھوڑنے کو تیار تھی، جس کا وسیم اکرم جو ہے وہ راوی ہیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ عمران خان بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ ہم کہتے تھے ٹھیک ہے پرسنالٹی ہے، لیکن اتنی باتیں۔ تو وسیم اکرم کہتے ہیں کہ ہم انگلینڈ میں گئے تو ایک دعوت میں ہمیں مدعو کیا گیا، کپتان کو ہم بھی ساتھ گئے، تو وہاں پہ کپتان کے ہاتھ سے رومال گر گیا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ کپتان کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، جب خان کے جھکنے سے پہلے پتہ ہے کس نے رومال اٹھا کے دیا؟ جی ہاں، لیڈی ڈیانا نے رومال اٹھایا اور خان صاحب کو اٹھا کر دیا۔ خان حاجرہ خان صاحبہ، خان وہ بندہ ہے، خان جمائمہ گولڈ سمتھ کا شوہر رہا ہے، خان زینت امان کی دھڑکن رہا ہے، خان ساری انڈین اداکاراؤں کی بشمول ریکھا ان کی دل کی دھڑکن رہا ہے۔ جس وقت تم ماسیوں کا کردار ادا کر رہی تھی نا، اس وقت خان بہت اونچی پوزیشن میں تھا، لیکن 2010 کی کتاب کو تڑکا لگایا گیا، اس کو مال لگایا گیا، اس کو پیسے دیے گئے، اور میریٹ میں بہت بڑا سیمینار کیا گیا۔ کہاں سے آئے یہ کروڑوں روپے؟ یہ کس نے سپانسر کیے؟ ون اینڈ اونلی نون لیگ۔ بے نظیر کی ننگی تصویریں، نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں، ویڈیوز، آڈیوز، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ بہرحال کیا ہوگا اس سے؟ ریحام خان سے کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد عائشہ گل علیہ سے کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ حاجرہ خان کس کھیت کی مولی ہے یا گاجر ہے یا کدو ہے یا کھیر ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ تو یار کہیں پہ تو رک بھی جائیں پستی میں، کہیں پہ تو غلاظت کے گڑے میں کہیں تو سٹاپ بھی کر جائیں۔ خان صاحب ذکر کرتے تھے کہ ارطغرل غازی کو پڑھیں اور طارق بن زیاد کو پڑھیں اور جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، تو یہ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو کہیں گے کہ ریحام خان کو پڑھیں، حاجرہ خان کو پڑھیں، عائشہ گل علیہ کے میسیجز پڑھیں۔ یہ مشرقیت میں لپٹے ابلیس، یہ اسلامی ٹچ دیے ہوئے، یہ شیطان کی مجلس شورا، یہ 4 4 6 6 شادیاں کرنے والے،
خفیہ شادیاں کرنے والے، یہ عائشہ عہد ملک کو سڑکوں پہ رولنے والے، یہ یعنی کہیں تو رک بھی جائیں، جوان اور خوبصورت بیٹی کو ساتھ ساتھ لے کے تو پھر رہا ہے اور جو ہے نا یہ غلاظتوں کو سپانسر کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان طوائفوں سے یہ دیا بجھایا نہ جائے گا۔ ہاں جو مقبولیت کم ہو سکتی ہے وہ اوپر آپ کو فارمولہ بتا دیا ہے، میرا شکریہ ادا کریں، وہ فارمولہ بتا دیا ہے کس طرح مقبولیت کم ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کی طوائفوں سے نہیں ہوگی کہ آپ لوگ، ایک اور آپ کو خبر دیتے چلوں کہ یہ ہاجرہ خان اور اس کے علاوہ جو ہے نا ریحام خان، یہ آنے والی وہ نون لیگ کی سینیٹرز بھی ہیں، ان کو یہ سینیٹر بنوایا جائے گا۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ان پہ ٹھڑک بھی جھاڑیں گے میاں صاحب، دونوں میاں صاحب، کیونکہ وہ رنگیلا وزیر اعظم میں لکھا ہوا ہے کہ بعض ماڈلز پہ اور بعض لوگوں پہ یہ بیک وقت دونوں بھائی ٹھڑک جھاڑتے تھے، یعنی بڑے کو موقع ملتا تو بڑا، چھوٹے کو موقع ملتا تو چھوٹا، یہ دونوں ٹھڑک جھاڑتے تھے، تو یہ ٹھڑک بھی جھاڑیں گے اور ان کو سینیٹرز بھی بنائیں گے اور ان کو ہو سکتا ہے خصوصی نشستوں پہ MNA بھی بنا دیں۔ سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔